بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ. آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گمان اور سوچ میں کیا فرق ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم ایک ہی نظریے سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میرے گمان میں یہ چیز چل رہی ہے یا میری یہ سوچ ہے. ان دونوں میں بنیادی کیا فرق ہے؟ پروفیسر صاحب سے بات کریں گے آج ہم اس عنوان سے متعلق اور ان کی رائے لیں گے. آئیے پروفیسر صاحب سے علم لیتے ہیں اس بارے میں اور جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. پروفیسر صاحب بتائیے کہ یہ دو چیزیں ہیں سوچ اور گمان. عموماً معاشرے میں جیسے میں نے بتایا دیکھا جاتا ہے کہ میری سوچ یہ کہہ رہی ہے یا میرا گمان یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ کس طرح اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے؟ آپ نے اچھا سوال کیا سلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. اور میری ذات کے نزدیک بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ لفظ ہم کامنلی سنتے ہیں کہ میری سوچ یہ ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں. پھر اکثر ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے سنتے ہیں کہ میرے گمان میں یہ ہے. تو کیا یہ دونوں بنیادی ایک ہی اصطلاح ہیں، انٹرچینجبلی یوز کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کو سائنسی نظر سے دیکھیں، جو میڈیکل سائنس ہے وہ گمان کو ایکسپلین نہیں کرتی، وہ ایکسپلین کرتی ہے سوچ کو، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں تھاٹ. جو سوچ ہے یا تھاٹ ہے اس کا تعلق آپ کی پرسیپشن سے ہوتا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی آپ نے بچپن سے لے کر اب تک، جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ نے جو بھی علم یا جانکاری ملا کے حاصل کی ہے، وہ ساری جانکاری یا ساری نالج کی بنیادیں اور اس کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کی پرسیپشن بناتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اٹلی کے سیب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اٹلی سے جو سیب آتے ہیں، تو فرض کریں آپ کی جو نالج بیس ہے، جو آپ کا علم میں جو آپ کا شعور ہے، جو احاطہ کرتا ہے علم کا، اس کے اندر ہے کہ اٹلی کے سیب جو ہوتے ہیں وہ بڑے کھٹے ہوتے ہیں. تو آپ فوراً اوپینین دیں گے کہ جی میری رائے یہ ہے کہ اٹلی کے سیب کھٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ بھی کہا یا جو بھی اوپینین قائم کیا یا جو بھی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آئی، وہ ڈپینڈنٹ ہے یا اس کا تعلق ہے آپ کے علم سے یا آپ کے شعور کے باؤنڈریز سے. تو میڈیکل سائنس بھی اس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ ہر انسان کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اس میں پھر دو فردر وہ پروسیس بتاتے ہیں کہ جو تھاٹ ہوتی ہے وہ یا تو اسٹیمولائی سے چلتی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک کتاب دیکھی اور اس کتاب کو دیکھ کے آپ کو ایک سوچ یاد آئی کہ ارے مجھے لائبریری کی کتاب واپس کرنی تھی. تو آپ کو ایک اسٹیمولائی ملا جس سے آپ کو ایک تھاٹ آئی اور وہ آپ نے اس پہ عمل کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو اپنا پرسیپشن بیس ہے، آپ کا جو شعور ہے، اسی میں سے کوئی خیال یا کوئی تھاٹ نکل کے آئی اور اس تھاٹ نے اسٹیمولائی کا کام کیا اور آپ کو ایک نئی تھاٹ جنریٹ ہوئی. تیسرا پروسیس، اسی کا جو سب پروسیس ہے سیکنڈ والے کا، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پرسیپشن ہے، آپ کا جو شعور ہے، اسی میں سے کوئی ایک اوپینین یا رائے آپ نے قائم کی اور اس رائے کی بنیاد پر ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا، ایک نئی تھاٹ کھڑی ہو گئی جس کو آپ نے فلفل کرنے کے لیے جانکاری حاصل کرنے لگی. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کا مائنڈ جو ہے پرسیپشن کے اوپر چلتا ہے اور پرسیپشن جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے اسٹیمولائی. یہ تو رہا ہمارا میڈیکل ویو. جو ورڈ گمان ہے اس کا انگلش میں جو ہمیں ریپلیکیٹ جو اس کی اصطلاح ملتی ہے انگلش میں، وہ ملتی ہے انٹینٹ. یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کی انٹینٹ کرنا، نیت کرنا. اچھا، اردو میں اگر ہم کہیں گمان یعنی کہ نیت، اچھا یہ گمان اور نیت بھی بڑا فرق ہے. نیت جو ہوتی ہے وہ گمان کی بنیاد ہوتی ہے، یا کہہ لیجیے کبھی کبھی گمان جو ہوتا ہے وہ نیت کی بنیاد بن جاتا ہے انٹرچینجبلی. تو یہ ہے کیا نیت اور گمان؟ گمان جو ہے انسان کے اندر ایسا بھی آ سکتا ہے، ایسی بھی نیت وہ کر سکتا ہے جو اس کے پرسیپشن سے بھی باہر ہو. یہاں پہ ہمیں مدد لینی پڑے گی تھوڑی سی روحانیت کی اور تھوڑی سی ریلیجن کی، مذہب کی. یہ کہہ لیجیے مذہب کی ٹوٹل مدد لینی پڑے گی. وہ مدد کیا کہ جو انسان کا گمان ہوتا ہے اس کا، ہم نے ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کا گمان یا جن کی جو انٹینٹ ہے وہ ڈیوائن رہی ہے. ان کو آسمان سے یا غیب سے بھی خیالات یا ایسی سپورٹ ملتی رہی ہے. انہوں نے ایسے ایسے الفاظ، ایسی تھاٹ پروسیسز، ایسے ایسے حقائق عیاں کیے جو انسان کا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں رکھتا. تو جب انسان ایسے ایسے حقائق بیان کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گمان کوئی چیز ہے. اچھا، عام فہم میں، عام اصطلاح میں جو نارمل زندگی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں گمان جو ہے میں جو گمان کرتا ہوں ہو جاتا ہے. ہم نے ایک جملہ بھی سنا، جیسا تم گمان کرتے ہو ویسا ہوتے ہو. تو عام انسان کا گمان جو ہوتا ہے وہ بڑا انڈائریکٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی جو راہ ہوتی ہے وہ استوار نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی راستہ یا ڈائریکشن نہیں ہوتی.
وہ حالات اور جو اسٹیمولائی ہوتے ہیں ان کے رحم و کرم کے اوپر ہوتا ہے. مثال میں نے آپ کو کوئی انتہائی جذباتی بات کہی جس سے آپ کو غصہ آ گیا تو آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا مجھے. میں نے آپ کو کوئی ایسی غمگین بات کہی جس سے آپ رونا شروع ہو گئے. اچھا آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ٹی وی پہ پروگرام لگایا, کوئی انتہائی جو ہے ایموشنل ڈرامہ آ رہا تھا, آپ اس کو دیکھ کے آپ ایموشنل ہو گئے اور آپ پورے دن ایموشنل رہے, آپ نے جو کام کیے ان پہ ان کا انفلوئنس آ گیا. تو عام انسان کا گمان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, اسباب حالات کے اوپر. لیکن جو باشعور لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم گاہے بگاہے ذکر کرتے ہیں اپنے ڈسکشن میں, جن کو آپ کہہ لیں جو انلائٹنڈ لوگ ہوتے ہیں, روحانی لوگ ہوتے ہیں یا بلند شعور کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا گمان جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا, وہ عام حالات پر اسباب کے اوپر منحصر نہیں کرتا. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گمان پہ پوری طرح قابو پا چکے ہوتے ہیں. ان کے گمان کے اوپر غیبی مدد ہوتی ہے, یعنی کہ ان کو کشف, الہام, القے کے ذریعے مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ اس حد تک میچور ہو چکے ہوتے ہیں اپنے گمان کو کنٹرول کرنے میں کہ وہ اپنا گمان تو کنٹرول کرتے کرتے ہیں, ساتھ میں دوسرے لوگوں کے گمان کو بھی انفلوئنس کرنا اور رد و بدل کرنا, ان کی ڈائریکشن چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کا مذہبی پیور رخ بتاتے ہیں. ہمیں ہسٹری میں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں, ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر بات کی. مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں درجہ ہے, اور میں جا رہا ہوں اس کے بعد سچے خواب جاری رہیں گے, اس طرح کی اس کا مفہوم یہ حدیث کا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے گمان میں خواب کے ذریعے بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے. یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے کہ سچے خواب مجھے آتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, اس خوابوں کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے مفہوم کیسے نکالے جا سکتے ہیں. ہم آنے والے وقت میں اس پہ بھی ویڈیو انشاءاللہ کریں گے. تو الہام ایک طریقہ ہے, کشف ایک طریقہ ہے, القا ایک طریقہ ہے, سچے خواب آنا ایک طریقہ ہے. یہ جس انسان کا گمان اتنا معطر, اتنا بالا تر, اتنا زیادہ باشعور ہو جاتا ہے وہ, کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہائر ڈائمنشنز سے یا قرب الہی میں چلا جاتا ہے, اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے, تو اس کو ملائکہ اور غیبی مخلوقات اللہ کے حکم سے مدد کرتی ہیں اس کی, اور اس کے گمان کو چلاتی ہیں. اب آخری بات یہ کہ ہمیں مذہب میں بھی سننے کو ملا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا تم مجھے گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. تو یعنی کہ گویا اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اللہ کے اس کلام سے کہ گمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم اپنے گمان کو پاک رکھیں گے, پیوریفائی رکھیں گے, کوشش کریں گے, پریکٹس کریں گے, تو ہم جو ہے اللہ تک اچھی رسائی حاصل کریں گے, اپنے رب کو اچھا پائیں گے. کیونکہ ہم جیسا, اگر ہمارا گمان ہے کہ ہم دولت کمائیں تو ہمارا رب کیا بن جائے گا, ہمارے گمان میں کیا رہے گا, ہر وقت پیسہ. اگر ہمارا گمان شہرت کمانا ہے تو ہمارے گمان میں ہر وقت کیا رہے گا, شہرت. اگر ہمارا گمان ہے پاور کمانا تو ہمارے گمان میں ہر وقت کیا رہے گا, پاور. تو انسان جو گمان کرتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے. تو صوفیہ اور اولیاء اکرام کے ہاں جب آپ ان کو پڑھیں گے تو وہاں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے کہ آپ اپنے گمان میں ہر وقت رب کو یاد کریں. اس کے پھر انہوں نے 2 طریقے بتائے کہ ذکر الہی اور صحبت اللہ والوں کی. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ گمان اور سوچ 2 الگ چیزیں ہیں. سوچ کا تعلق انتہائی لاجیکل پلیٹ فارم سے ہے, عقل سے ہے, اور گمان کا تعلق شعور سے ہے, آپ کی نیت کے ایریا سے ہے, آپ کے دل سے ہے, آپ کی پیورٹی سے ہے. ایک اور چیز ہم واضح کرتے چلیں, جو سوچ ہے نا یہ عقل کا پلیٹ فارم ہے, اس کو چلاتی ہے نفس, اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ابلیس یعنی کہ شیطان یعنی کہ ڈارک انرجیز کی آمد و رفت ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں اور انہی کے ذریعے آپ کو وسوسوں میں ڈالتی ہیں, بدگمانی میں, بد خیالی میں ڈالتی ہیں, بد سوچی میں, جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں بیسیکلی. اور جو گمان کا تعلق ہے اس کا تعلق ہے آپ کے دل سے, آپ کی روح سے. اگر آپ کی روح بیدار ہو, آپ کا دل منور ہو, دل پاک ہو, تو آپ کو اچھے گمان آئیں گے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قرب الہی میں آپ رہیں گے اور آپ اللہ سے جڑیں گے. تو اگر انسان اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اب ایسے بڑے بوڑھے ہم نے سنا ہے کہتے تھے کہ اچھا گمان کیا کرو. ہم کوئی بھی غلط بات بولتے یا بدبختی کی بات بولتے تو وہ فوراً ٹوک دیتے اور کہتے کہ بیٹا اچھا گمان کرو, بدبختی کی گفتگو مت کرو, کیا پتہ کب قبولیت کی گھڑی ہو. تو صحیح کہتے ہیں وہ لوگ. تو انسان کو خوش گمانی کرنی چاہیے, بدترین حالات میں سے بھی اچھا گمان نکالنا چاہیے, حکمت الہی کو تلاش کرنا چاہیے, تاکہ وہ جب وہ اس پروسیس میں انوالو ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا گمان جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ٹرین ہو جائے گا.
اور یہی راہ ہے آخرت کو اور دنیا کو استوار کرنے کی. دنیا میں بھی آپ سکون میں رہیں گے. ایک گمراہی ہم دور کرتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بڑا کامن سننے میں مل رہا ہے کہ مائنڈ سائنسز کے کورسز ہو رہے ہیں. دیکھیں کوئی علم بھی وہ ہے وہ قابل احترام ہے, ہر علم اللہ کی طرف سے, لیکن جب اس علم کو حاصل کرنا آپ کی نفس کی تکوین کی مقصد بن جائے تو وہ علم جو ہے کسی کام کا نہیں رہتا, انسان کے لیے تباہی لاتا ہے. تو لوگ مائنڈ سائنسز کو لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ کی اگر ٹریننگ کر لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس گفتگو کی روشنی میں دیکھیں اور حقیقت کی روشنی میں دیکھیں تو مائنڈ پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کی سوچ یعنی کہ تھاٹ پروسیس کو ٹرین کرنا ہے. یعنی کہ آپ بیسکلی اس پلیٹ فارم کو ٹرین کر رہے ہیں جہاں پہ شیطان کا عمل دخل ہے. تو زیادہ سمجھداری تو یہ رہی کہ آپ تھاٹ پروسیس کو ٹرین کرنے کے بجائے, عقل کو ٹرین کرنے کے بجائے, منطق کو ٹرین کرنے کے بجائے اس کا بھی علم لیجئے, لیکن آپ اپنے گمان کو, اپنے قلب کو, اپنے دل کو, اپنی روح کو استوار کریں, اپنے نفس کو پاکیزہ کریں, تو زیادہ انسان مطمئن رہتا ہے. مائنڈ کو ٹرین کرنے سے, لاجیکل پلیٹ فارم کو ٹرین کرنے سے انسان اور نفس کی ظلمتوں میں گر جاتا ہے, اور اگر روح کو ٹرین کرے, قلب کو ٹرین کرے, تو وہ نفس مطمئنہ یعنی کہ ایک مطمئن انسان ہونے کی طرف جاتا ہے, اور اللہ کا کرم کی چادر اس کے اوپر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. امید ہے اس ساری گفتگو سے لوگ مستفید ہوں گے. بالکل ہوں گے. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, بہت اچھا علم ہمیں دیا جس بارے میں لوگوں کے پاس نہیں سننے کو ملتا نارملی آج کل کہیں. تو یہ کہ اس سے کافی اضافہ ہوگا لوگوں کے شعور میں بھی. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.